السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کچھ لوگوں کا جو ہے نا یہ مطالبہ تھا کہ ریڈنگ کے لیے یہ ووکیبلری عربی کے الفاظ زیادہ سے زیادہ انہیں چاہیے تاکہ جو ہے نا جلدی جلدی عربی سیکھیں۔ تو میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ قصص النبیین کو پڑھنا چاہیے آپ لوگوں نے، تو یہ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کا PDF مل جائے گا۔ یہ وہی کاپی ہے، میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ تو میں جو ہے نا جلدی جلدی جو ہے اس کو پڑھتا ہوں، ایک ایک دو پیراگراف جو ہے نا میں پڑھا کروں گا اور سمجھا دوں گا۔ آپ لوگ جو ہے نا اس کا جو ہے نا اسکرین شاٹ لے لیں چاہے تو، اور بعد میں جو ہے نا اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، اور جو ہے نا جس طرح میں پڑھوں ریڈنگ کر کے اور ترجمہ کر کے اسی طرح آپ جو ہے نا دوبارہ اس کو پڑھیے اپنے گھر میں۔ اس کو لکھنا ضروری ہے تاکہ ریکارڈ رہے اور ریڈنگ کی پریکٹس ہوگی۔ اس کے اندر جو الفاظ نئے نئے پڑھیں گے آپ ان کو جو ہے نا آخر میں لکھ لیجئے گا کہ اس پیراگراف میں آج کے ویڈیو میں آپ نے جو ہے نا یہ نئے الفاظ سیکھے ہوئے۔ تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، تو توجہ کیجئے گا کہ عربی کی ریڈنگ کیسے کی جائے گی اور ترجمہ کیسے ہوگا، پھر الفاظ بھی یاد رکھیے گا۔ ہمارے سامنے قصص النبیین کا جو ہے یہ پیج نمبر 22 ہے۔ یہ دیکھیے گا، اس ویب سائٹ پہ جائیے گا نا تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ www.abdulhasanaliandadwi.org۔ اس کو گوگل کیجئے گا تو اس میں PDF مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سبق نمبر اس کے اندر 13 ہے، بئر زمزمہ۔ میں کہیں سے بھی رینڈملی پڑھا کروں گا، کوئی ترتیب نہیں چلے گی، جو ہے نا آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور لکھیں، ٹھیک ہے۔ بئر کا مطلب ہوتا ہے کنواں، بئر زمزمہ، زمزم کا کنواں، ٹھیک ہے نا۔ تو ریڈنگ کی جاتی ہے، آپ غور سے سنیے اور آپ بھی ویسا ہی جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو ریڈنگ کی مشق ہو جائے۔ وعطش وعطش اسماعیل مرتن، وعطش اسماعیل مرتن وارادت امه ان تسقیه ماء ولكن این الماء، ایسا پڑھیے، ہے نا۔ تو آپ بھی جو ہے نا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے گا، ایسا لکھ لیجئے گا سب سے پہلے ڈائری میں، پھر پڑھیے گا اس کو، پھر اس کا ترجمہ بھی کیجیے گا، خود سے ترجمہ کیجیے گا آپ، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی۔ وعطش اسماعیل مرتن، عطشہ کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہوئے، یہ پیاس لگی۔ وعطش اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ہے نا، ایسا ترجمہ کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ہم نے یہ بک میں پڑھا ہے نا، عطشان، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، تو ہم نے بک ون میں کیا پڑھا ہوا، عطشان، یہی لفظ ہے وہ عطشان، عطشہ۔ وعطش اسماعیل مرتن، ایک مرتبہ، مرتن یعنی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ وارادت امہ ان تسقیہ ماء، وارادت امہ، اور ان کی امی نے چاہا، ارادت چاہا، امہ ان کی امی نے، لفظ مؤنث ہے اس لیے ارادت، وارادت امہ ان کی امی نے چاہا، ان تسقیہ ماء کہ انہیں پانی پلائیں۔ سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، ہے نا۔ سقا یسقی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پانی پلانا۔ وارادت امہ ان تسقیہ ماء، ہے نا، ہو جو ضمیر ہے ہو اسماعیل کی طرف جا رہی ہے، لفظ اسماعیل کی طرف۔ وارادت امہ ان تسقیہ ماء، ان کی امی نے چاہا کہ انہیں پانی پلائیں۔ ولیکن، لیکن، ولیکن، لیکن یعنی لیکن، این الماء پانی کدھر ہے، یعنی وہاں تو پانی نہیں تھا کچھ بھی، ہے نا۔ بہت آسان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ومکۃ لیس فیہا بئر، دیکھیں مکہ پر الف لام نہیں آتا ہے، جو بھی پڑھ رہے ہیں غور سے پڑھے، ہے نا، المکہ نہیں لکھنا آپ کو، ٹھیک ہے، کبھی بھی۔ ومکۃ لیس فیہا بئر، مکہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا، ہے نا۔ بئر یعنی کنواں، اس کو لکھیے گا آپ نوٹ بک میں نئے الفاظ کے اندر۔ نیا لفظ یہ لکھیے، عطشہ کا مطلب پیاسا، پیاس لگنا، عطشہ یا عطشو، عطشہ یا عطش کا مطلب ہوتا ہے پیاس لگنا۔ سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، اور بئر کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ الفاظ کو لکھیے گا لازمی اخیر میں۔ ومکۃ لیس فیہا بئر، مکہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا۔ ومکۃ لیس فیہا نہر، اور مکہ میں کوئی ندی یا دریا بھی نہیں تھا، کوئی ندی نالا نہیں تھا وہاں، ہے نا۔ تو نہر اور بئر، دو الفاظ، نہر تو ہم نے بک ون میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور لیسا یعنی نہیں ہے، نہیں تھا، ایسا ترجمہ کریں گے۔ وکانت ہاجر تطلب الماء،
اور حضرت حاجرہ علیہ السلام تطلب الماء پانی تلاش کر رہی تھیں، طلب یطلب ڈھونڈنا تلاش کرنا، تطلب الماء پانی ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ لفظ کو اس لفظ کو لکھیے گا، تطلب کا مطلب طلب یطلب کا مطلب ڈھونڈنا تلاش کرنا، وکانت حاجر تطلب الماء پانی ڈھونڈ رہی تھیں، وتجری اور دوڑ رہی تھیں، ہے نا، کانت یعنی کر رہی تھی، ویسا پانی ڈھونڈ رہی تھی دوڑ رہی تھی تو کانت 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 ہے نا، وتجری جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، ٹھیک ہے، وتجری من الصفا الى المروتی، ہے نا، تو وہ دوڑ رہی تھی صفا سے مروہ کی طرف، یعنی صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، مسجد حرام میں جب جاتے ہیں ہم حج عمرہ کرنے تو وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی بھی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہی ہے یہ دو پہاڑیاں، تو صفا اور مروہ کے بیچ میں وہ دوڑ رہی تھی، وہ تجری من الصفا الى المروتی ومن المروتی الى الصفا، اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے بعد ہے وَنَصَرَ اللَّهُ هَاجَرَ، نصر ينصر مدد کرنا، وَنَصَرَ اللَّهُ هَاجَرَ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مدد فرمائی، ہے نا، وَنَصَرَ اسماعیل اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی، فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً، تو مدد کیسے فرمائی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا کیا، خلق پیدا فرمایا، خلق کا مطلب پیدا فرمایا، فخلق لہما ان دونوں کے لیے، ہے نا، حاجر اور اسماعیل، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کے لیے، لہما ہوما کی ضمیر ادھر اور ادھر دونوں کی طرف جا رہی ہے، فخلق لہما ماء دونوں کے لیے پانی پیدا فرمایا، ہے نا، اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وخرج الماء من الارض، خرج یخرج ہم نے پڑھا ہے بک 1 میں، نکلنا، وخرج الماء پانی نکلا، من الارض زمین سے، وشرب اسماعیل اور پیا اسماعیل علیہ السلام نے، جب پانی نکلا تو اسماعیل علیہ السلام نے پیا پانی، وشرب اسماعیل تو اسماعیل علیہ السلام نے پی لیا، وشربت حاجر حضرت حاجرہ نے بھی پی لیا، دیکھیے گا شربا اور شربت، مرد نے کوئی کام کیا تو پانی پیا تو شربا، عورت نے پانی پیا تو شربت، ٹھیک ہے، وشربت حاجر وبقی الماء اور پانی بچ گیا، بقیہ یا بقا کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا، باقی رہنا، ہے نا، تو اس لفظ کو بھی لکھیے گا، بقیہ یا بقا کا مطلب ہوتا ہے رہنا یا بچنا، وبقی الماء پانی بچ گیا، فکان بئر زمزم جب وہ جو پانی بچ گیا تو وہ بھی کنویں کی شکل اختیار کر گیا، فکان بئر زمزم تو وہ زمزم کا کنواں بن گیا، پھر وہ ہے نا، تو دیکھیے گا بئر یعنی کنواں، فبارک اللہ فی زمزم تو اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی، بارکہ یبارک برکت، ہے نا، بارک اللہ فی زمزم اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرما دی، فی زمزم زمزم کے اندر، زمزم کے پانی میں برکت عطا فرمائی، وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ اب یہ دیکھیے گا هَذِهِ جو ہے اس میں اشارہ مؤنث کا ہے، تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ لفظ بئر جو ہے نا عربی میں مؤنث ہے، لفظ البئر عربی میں مؤنث ہے، تو اس کو بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، لفظ بئر مؤنث ہے نا، وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ اور یہی وہ کنواں ہے، هَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ یہی وہ کنواں ہے، الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، هَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ ہے نا، الَّتِي کیوں آیا ہوا ہے، الَّتِي الَّذِي نہیں آیا ہوا، الَّذِي نہیں آیا، الَّتِي آیا، بئر مؤنث ہے اس لیے، ہے نا، اس کی صفت ہے یہ، الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا جس سے لوگ پیتے ہیں، الناس لوگ، فی الحج حج کے زمانے میں، لوگ حج کے زمانے میں وہاں جا کر یہی وہ کنواں ہے جس سے لوگ پانی پیتے ہیں حج میں، ایسا ترجمہ کریں گے ہم، وَهَذِهِ هِيَ الْبِئْرُ یہی وہ کنواں ہے، الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسِ جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، فی الحج حج کے زمانے میں، وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَيَأْتُونَ آتا جاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور با کے ساتھ آ جائے گا نا، با آ جاتا ہے تو لانا کا معنی دیتا ہے، وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ اور زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، اِلَى بَلَدِهِمْ اپنے اپنے ملکوں میں، ہے نا، بلد ہم نے پڑھا ہوا ہے، بلدن یعنی ملک، مدینہ یعنی شہر، حل شریب تھا تو یہ آخری لائن ہے اور ہم اپنی بات کو یہ ختم کریں گے، حل شریب تھا ماء زمزمہ کیا آپ نے بھی زمزم کا پانی پیا ہے، حل شریب تھا کیا ماء زمزمہ کیا آپ نے، ماء مفعول ہے نا، یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، یہ شرب فعل کا ہے نا، حل شریب تھا ماء زمزمہ کیا آپ نے بھی زمزم کا پانی پیا ہوا ہے، پانی پیا ہے، تو اتنا سا لیسن ہے، بہت چھوٹا سا ہے، میں نے چاہا کہ آپ لوگوں نے چاہا، آپ لوگ کہہ رہے تھے اس لیے میں نے جو ہے نا میں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا 5-10 منٹ میں اور آپ لوگوں کے لیے ڈالوں گا اس کو ویڈیو بنا کر، تو آپ لوگ اس کو سب سے پہلے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس فائل کو
PDF کو میں WhatsApp گروپ میں بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. اور جو ہے نا جیسے میں نے ریڈنگ کی ہے ویسے ہی آپ لوگ ریڈنگ کیجیے اور ترجمہ کیجیے خود سے، اور دیکھیے گا جیسے میں نے ترجمہ کیا پڑھ کر آپ کو بھی آتا ہے کہ ویسا پڑھ کر ترجمہ کرنا. تو ریڈنگ کی بھی پریکٹس ہوگی آپ کی، اور ترجمہ کرنا بھی آئے گا آپ کو، اور الفاظ بھی آ جائیں گے اس کے اندر. جتنے الفاظ 5 6 الفاظ جو نئے پڑھے ہوئے ہیں اس میں، ان کو لکھیے گا اپنے نوٹ بک میں ریڈ پین سے، ہے نا. تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر، اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ جو ہے نا یہ ریڈنگ کا طریقہ اور جو ہے نا آپ کے لیے کس حد تک مفید رہے گا یہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں اس کو کنٹینیو کروں. ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.